اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ڈائری اسلام ٹی وی چینل پر سورۃ القریش کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورۃ القریش کی فضیلت بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو وظیفہ ہے اس کی جو فضیلت ہے اور جو اس کے برکات ہے وہ آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے۔ بھوک تنگ دستی کا خاتمہ، یہ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے کہ بھوک اور تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب جو لوگ اس مہنگائی کے دور میں پریشان ہیں، اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں لیکن مہنگائی ہونے کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے ناظرین۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ ایسا کارآمد ہے ناظرین، وظیفہ بڑھنے کی دیر ہے، فوری طور پر آپ کو ایسی جگہ پر نوکری مل جائے گی جہاں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی چاندی چاندی ہو جائے گی۔ اور کچھ ایسے میرے بھائی ہیں جن کی نوکریاں تو ہے لیکن وہ تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اس نوکری میں ان کو جو ماحول برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس ماحول کو لے کر وہ پریشان ہے، ان کو وہ نوکری پسند نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ جگہ پر ان کی نوکری لگ جائے اور ایسی تنخواہ ملے کہ وہ اپنی زندگی کے ان کے جو خواہشات ہیں، جو ارمان ہیں، سب پورے ہو جائیں۔ تو ناظرین آج کا یہ وظیفہ خدا را مس نہ کریں۔ میری بات آپ نے بڑی غور سے سنی ہے، ویڈیو اسکپ کیے بغیر آپ نے وظیفے کا مکمل طریقہ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو ایک دن کے اندر اندر اس کا فائدہ مل جائے ناظرین۔ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ شرائط ہے، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کا جو اثر ہوگا وہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے، کاروبار چلنے لگے گا، اگر مقروض ہو قرضے اتر جائیں گے، اگر بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ نہیں، ایک خزانہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ الادین کا چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں ناظرین۔ یہ دولت کا ایک ایسا بم ہے جو اگر آپ کے سر پر ایک مرتبہ پھٹ گیا تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو آج ناظرین وظیفے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے چینل کے روز بروز بڑھتے سبسکرائبرز دیکھ کر اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر ہمارے چینل کو پسند فرما رہے ہیں، ہمارے وظائف سے آپ کو فائدے ہو رہے ہیں، اور روز بروز جو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کارگزاریاں موصول ہو رہی ہے، جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں کومنٹس میں ہمیں اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے بتائے گئے وظائف سے جو فوائد ہوئے ہیں وہ سن کر ناظرین ہم اس بات پر پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وظائف کا، یہ ہم جاری رکھیں۔ یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں بیل آئیکن ہے وہ فوری طور پر پریس کر لے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بڑی آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اور درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بھی دعا کی جائے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا نام ضرور بھیجنا ہے، اور وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام بھیجنا ہے تاکہ آپ کے حق میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کے لیے دعا کی جائے اور آپ کو وظیفے کی اجازت بھی دی جا سکے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر سب درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا درود پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین جب بھی آپ دعا مانگنے بیٹھے تو سب سے پہلے اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کرے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جب ایک انسان درود پاک پڑھے بغیر دعا مانگتا ہے تو وہ دعا عرش اور فرش کے درمیان لٹک جاتی ہے، وہ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ لیکن جو شخص اول آخر درود شریف پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ناظرین اس پر ایک اسٹیمپ لگ جاتا ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے اس دعا کی کہ وہ قبول ہو چکی ہے، وہ منظور ہو چکی ہے۔ ہم سرکاری معاملات میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سرکاری دفتر میں آپ ایک درخواست جمع کرتے ہیں، لیکن اس درخواست پر آپ نے ایک افسر کا اس کا جو ہے آپ نے اس کی سگنیچر نہیں لی، آپ نے اس کا دستخط نہیں لیا، وہ جب آپ بھیجیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ناظرین۔
لیکن جب آپ اس مخصوص افسر کا اسٹیمپ لگاتے ہیں درخواست پر، آپ اس کی سگنیچر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو آپ اپلیکیشن بھیجتے ہیں قبول اور منظور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک دنیاوی معاملات میں نے آپ کو مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ تو اسی طرح ناظرین، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں شروع میں اور آخر میں اور دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا رد ہونے کے امکانات 0% ہے ناظرین، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا جب آپ مانگیں گے تو پھر وہ دعا قبول یقینی طور پر ہو چکی ہے ناظرین، پھر آپ مطمئن ہو جائیں۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا موضوع تو نہیں تھا، لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو گو نہ گو بتاتے رہوں گا۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ سورۃ القریش کی فضیلت وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وظیفے کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ آپ نے روز یہ عمل کرنا ہے، بڑا مختصر سا عمل ہے ناظرین، آپ کے 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اب وہ فرض نماز کوئی بھی فرض نماز ہو سکتی ہے، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے بلا ناغہ آپ نے تقریباً 1 ہفتے تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اگر رزلٹ آپ کو وظیفہ شروع کرنے کے تیسرے دن مل گیا تو آپ نے وظیفہ پھر چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اگر رزلٹ آپ کو چوتھے دن مل گیا تو پھر بھی آپ نے وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے یقیناً 1 ہفتہ وظیفہ کا جو مکمل طریقہ کار ہے آپ نے وہ جان لینا ہے اور وظیفے پر آپ نے 1 ہفتے تک عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ جب آپ کر لیں گے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور صرف 6 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بڑی مختصر سی صورت ہے لیکن بڑا ہی با کمال اور بڑا ہی بابرکت یہ ایک صورت ہے ناظرین، آپ کو میں نے بتایا ہے۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں ہے، آپ نے 6 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے آج فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کیا ہے تو کل بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے آج ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا ہے تو کل بھی آپ نے ظہر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ آج تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد وظیفہ کیا لیکن اگلے روز آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کر لیا۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے عمل جب کرنا ہے تو آپ نے یہ یقینی طور پر سمجھ لینا ہے کہ اگر فجر کے بعد عمل ہوگا تو اگلے روز اور مکمل جو ہفتہ ہے پورے ہفتے فجر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد پہلے روز آپ نے کر لیا تو آپ نے پھر پورا ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ پہلے روز آپ کی اپنی اختیار میں ہے، یہ بات آپ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکے، آپ چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکے، لیکن جس دن آپ نے شروعات جس نماز کے بعد کر لی پھر آپ نے مسلسل پورا ہفتہ اسی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو 1 ہفتے کے اندر رزلٹ نہ ملے تو پھر آپ میرے سے گلہ کرنا، پھر آپ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک اس وظیفے پر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وظیفے کو ناظرین دل کھول کے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے، اور اس وظیفے کی برکت سے ان کو بھی اس وظیفے کی برکت ملے اور ان تمام الجھنوں سے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔